تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل ولا بالقصیر. سنو پھر میرے نبی کیسے تھے. میرے نبی ایسے تھے نہ تو اتنے زیادہ لمبے تھے کہ لمبا قد حسن کی خوبصورتی کو ختم کرتا ہے اور نہ ہی اتنا چھوٹا قد تھا کہ جو خوبصورتی جس سے مان پڑتی ہے. میرے آقا کا قد نہ زیادہ بڑا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا، لیکن معجزہ میرے آقا کا یہ تھا کہ بڑے سے بڑا بھی عرب کا شاہسوار جب آقا کے پاس کھڑا ہوتا تو اس کی قد و قامت میرے نبی سے دھیمی محسوس ہوتی تھی. اور فرمایا زخم الرأس، ہمارے نبی پاک کا سر بڑا تھا اور منور تھا. زخم الکرادیس، آپ کی ہڈیوں کے جوڑ چوڑے تھے. طویل المسروبہ، آپ کے ناف سے لے کر سینے تک بالوں کی باریک لائن تھی جو ایسے بنی ہوئی تھی، ایسے بنی ہوئی تھی جس سے روشنی نکلتی تھی. اذا مشى تکفوا تکفأ الوجه، جب آپ چلتے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پہاڑوں سے پانی کا کوئی چشمہ اتر رہا ہو. اور آپ نے پھر خلاصہ یہ نکالا کہ میرے صحابہ تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو، لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے اپنے آقا کا جیسا اپنی زندگی میں نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. اور حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. میرے آقا کو حسن و جمال تھا. اور میرے نبی کا معجزہ کیا تھا، جب آپ ہجرت پہ جا رہے مکہ سے نکلے مدینہ کے لیے ہجرت کے لیے اور راستے میں بھوک لگی. دو حدیثیں بڑی مشہور تھیں. ایک حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، ایک حدیث یہ خاتون ہے عاتکہ بنت خزاعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پڑھی ہوئی نہیں تھی، یہ کوئی عالم فاضل یا ادیبہ نہیں تھی. ایک پہاڑوں کے درمیان میں رہنے والے دو میاں بیوی تھے. میرے نبی ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. سامان راشن ختم ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں. آپ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر کہیں کھانے کا انتظام کرو. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مربد کا مقام مدینہ سے 1 دن کی مسافت پیچھے وہاں پہنچے تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ فلاں پہاڑی کے ساتھ یہ خیمہ نظر آ رہا ہے، اگر آپ حکم کریں آپ اجازت دیں تو ان سے جا کر پوچھ لیتے ہیں کہ ان کے پاس اگر کوئی کھانے پینے کی چیز ہوگی تو ہمیں مل جائے گی. آپ نے فرمایا چلو. جب وہاں گئے تو ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، چھوٹا سا جھونپڑی ہے، چھوٹا سا خیمہ ہے اور گھر میں بظاہر کوئی چیز نہیں کہ ہمیں کھانے پینے کو کچھ دے گی. ایک بکری وہ کھڑی ہوئی تھی، کمزور تھی، مریض تھی، بیمار تھی. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اماں آپ کے پاس کوئی کھانے کو ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ قحط کا زمانہ ہے، بارشیں نہیں ہوئی، کھجوریں بھی کوئی نہیں، جو بھی کوئی نہیں، اناج بھی کوئی نہیں، بکریوں کا دودھ پی کے گزارا کرتے ہیں اور جو بکریاں تھیں وہ تو چرنے گئی ہوئی ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ وہ آپ کے پاس ایک بکری کھڑی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس کا دودھ ہم نکال دیتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ یہ بکری تو بالکل بیمار ہے اور بن بیاہی ہے، اس کا دودھ نہیں نکل سکتا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اماں جی اگر اس کا دودھ نکال دیا جائے تو آپ کو اعتراض تو نہیں؟ تو کہنے لگے مجھے کیا اعتراض ہوگا لیکن یہ ہو نہیں سکتا. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری کو لے کر آئے اور میرے آقا کے سامنے لا کر کھڑا کیا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رحمت بڑا دست شفقت، دست رحمت، دست محبت بکری کے جب پیٹھ پہ رکھا تو اس کے دودھ تھنوں سے بھر گئے اور دودھ دھویا گیا. آپ نے بھی پیا، ساتھیوں نے بھی پیا اور جاتے ہوئے اس اماں کے برتن بھی بھر کر دے گئے. اس کا شوہر ابو معبد جب واپس آیا اس نے دیکھا گھر میں دودھ ہے تو وہ معبد سے پوچھتا ہے کہ یہاں پہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہ دودھ بڑا عجیب قصہ ہے. وہ کہتا ہے کیا قصہ ہے مجھے بتاؤ. تو وہ کہتی ہے کہ ایک مبارک ہستی آئی تھی جس نے ہماری ایسی بکری کا دودھ بھی نکال دیا کہ جو دودھ دینے کے قابل ہی نہیں تھی.
اب وہ بھی بڑا حیران ہوا، بڑا اس کے بھی محبت کے جذبات جاگے، اور وہ کہتا ہے کہ ام معبد مجھے بتاؤ کہ وہ کیسا تھا، وہ مبارک کیسا تھا، وہ شخصیت کیسی تھی، ان کی وجاہت کیسی تھی، صفیہ ان کی صفت بیان کیجیے۔ تو پھر ام معبد نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا، آپ کا حسن و جمال، آپ کے جسد اطہر کی جو عکاسی کی ہے، وہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے۔ وہ کہتی ہے ابو معبد رأيت رجلا ظاهر الوداع أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه خجلا ولم تزر به صعلا وسيم كثيف في عينيه دعج وفي صوته سهل وفي عنقه سطع وفي أشفاره وقف وفي لحيته كثاسة أزج أكرا أدعج العينين أكحل العينين أغرب العينين إن صمت إن تكلم فعلاه البهاء وإن صمت فعلاه الوقار۔ وہ کہتی ہے ابو معبد ایک ایسی ہستی نے تیرے آنگن کے اندر قدم رکھا کہ ان کے آتے ہی میرا گھر چمک اٹھا، خوشبو سے مہک گیا، ان کا چہرہ نورانی تھا، ان کے بال گھنے تھے، ان کی آنکھیں لمبی تھیں، آنکھوں میں کالے ڈورے تھے، ان کی پلکیں اور بھویں بالکل باریک تھیں، پیشانی کشادہ تھی، لب خوبصورت تھے، رخسار چمکتے تھے، گردن باریک سراہی کی مانند تھی، جب وہ بولتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے آسمان سے نور برس رہا ہو، اور جب وہ خاموش ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ کائنات کو کسی نے آ کر سلا دیا ہو۔ لم ارى قبله ولا بعده مثله۔ اے ابو معبد کیا پوچھتے ہو، ایسی حسین و جمیل ہستی نہ میں نے اپنی زندگی میں پہلے دیکھی اور نہ شاید اس کے بعد دیکھ سکوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال تھا، آپ کی خوبصورتی تھی، آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے، ایمان میں داخل ہوتے تھے، ڈاکو ایمان لے آتے تھے، قاتل دوست بن جاتے تھے، جھوٹے سچے بن جاتے تھے، حق دبانے والے حق دینے والے بن جاتے تھے، خون پینے والے خون لٹانے والے بن جاتے تھے۔ یہ میرے نبی کی کرامات تھی، میرے نبی کے معجزے تھے۔ ربیع الاول ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم بھی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کو اپنائیں، آپ جیسی روش اختیار کریں، اپنے چہرے کو آپ کے چہرے کی مانند کریں، اپنے لباس کو آپ کے لباس کی مانند کریں، اپنی گفتگو کو آپ کی گفتگو کے مانند کریں، اپنے معاملات کو آپ کے معاملات کے نقش قدم پہ ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہی میرے اللہ نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت